اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سب لوگوں کو قرآن کلاس میں خوش آمدید۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے وقت قبول فرما، ہمارے نجات کا ذریعہ بنا دے۔ ترجمہ کا ریویژن تو کل ہو گیا، آج پھر نیا سبق شروع کرتے ہیں۔ 7 آیات انشاءاللہ کوشش کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ هنالک دعا زکریا ربہ قال رب هب لي من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء فنادته الملائكة وهو قائم يصلي في المحراب أن الله يبشرك بيحيى مصدقا بكلمة من الله وسيدا وحصورا ونبيا من الصالحين قال رب أنى يكون لي غلام قد بلغني الكبر وامرأتي عاقر قال كذلك الله يفعل ما يشاء قال رب اجعل لي آية قال آياتك ألا تكلم الناس 3 أيام إلا رمزا واذكر ربك كثيرا وسبح بالعشي والإبكار وإذ قالت الملائكة يا مريم إن الله اصطفاك وطهرك واصطفاك على النساء العالمين يا مريم اقنتي لربك واسجدي واركعي مع الراكعين ذلك من أنباء الغيب نوحيه إليك وما كنت لديهم إذ يلقون أقلامهم أيهم يكفل مريم وما كنت لديهم إذ يختصمون صدق اللہ العظیم۔ تو ترجمہ دیکھ لیتے ہیں۔ ہنالکا مطلب اسی وقت، ہنا کا قریبی جگہ یا قریبی زمانے کے بارے میں بولا جاتا۔ تو یہاں جب زکریا السلام نے سیدنا مریم کے بعد دیکھے بے موسمی پھل، تو انہوں نے پھر یہیں پہ ان کو امید وہیں پہ یہ دعا کی، یعنی وہیں پر جب اسی وقت ہنالک دعا، اس نے دعا کی، کس نے؟ زکریا السلام نے دعا کی ربہ، اپنے رب سے۔ قال رب حب لی، اس نے کہا اے میرے رب، حب لی من لدنک، عطا کر لی مجھے، من لدنک، اپنے پاس سے، اپنے یہاں سے، ذریۃ طیبہ، صالح اولاد، ذریۃ اولاد، طیبہ پاک ہے، صالح اولاد، انک سمیع الدعا، بے شک تو ہی سب کے سننے والا، دعاؤں کا سننے والا ہے۔ فنادت ہو، پس جب پکارا ہو اسے، الملائکۃ، فرشتوں نے، وہو قائم یصلی، جب وہ کھڑے ہوئے نماز پڑھ رہے تھے، فی المحراب، محراب یعنی جہاں پہ عبادت کی جگہ پہ کھڑے ہوئے نماز پڑھ رہے تھے، تو فرشتوں نے پکارا ان اللہ، کہ بے شک اللہ، یبشرک، وہ بشارت دیتا ہے تجھے، خوشخبری دیتا ہے تجھے، یحییٰ کی، مصدقا بکلمۃ من اللہ، مصدقا تصدیق کرنے والا ہے، یعنی یحییٰ تصدیق کرنے والا ہوگا ہے، بکلمۃ من اللہ، اللہ کے، من الکلمہ، اللہ کی طرف سے کلمے کی، یعنی عیسیٰ علیہ السلام کی، وسیداً، اور سردار، وہ سردار ہوگا، وحصوراً، اور ضبط کرنے والا، اور تمہیں ناربط رکھنے والا، نبی من الصالحین، اور نبی نیک کاروں لوگوں میں سے ہوگا۔ قال ربی، جب پھر انہوں نے کہا، اے قال ربی، انہوں نے کہا اے میرے رب، انا، کیوں کر، کیسے، یکون لی غلام، ہوگا لی مجھے، غلام لڑکا، وقد، اور یقیناً، بلغنی الکبر، پہنچ چکا ہے مجھے،
بلاغا پہنچنا، بلاغا نہیں ہے پہنچ چکا مجھے، کبرہو بڑھاپا، مجھے بڑھاپے نے آ لیا ہے، امراتی آخر، اور میری عورت آخر بانجھ ہے۔ قال کذالک اللہ، انہوں نے کہا کذالک، اسی طرح اللہ، اسی طرح اللہ یفعل ما یشاء، اللہ جو چاہتا ہے وہ کرتا ہے۔ قال رب اجعل، پھر انہوں نے کہا اے میرے رب، اجعل لی، آیا بنا دے میرے لیے کوئی نشانی۔ قال، فرمایا آیتک، نشانی ہے تیرے لیے، آیت نشانی کا تیرے لیے، اللہ کہ تو نہیں، ان، لا، ان اور لا الگ الگ، ان، لا، اللہ کہ تو نہیں، تکلم الناس، بات کر سکے گا لوگوں سے، تکلم نہیں کر سکے گا لوگوں کے ساتھ، ثلاثت ایام، تین دن، تین دن، الا رمزا، مگر رمزا اشارے سے، یعنی اشارے کے سوا تو لوگوں سے بات نہیں کر سکے گا۔ وذکر ربک، اور ذکر کر ربک، اپنے رب کا، کثیرم بہت زیادہ، اور سبح بھی، اور تسبیح کر اس کی، سبح بالعشی والابکار، رات اور دن میں، صبح کے وقت۔ وَإِذْ قَالَتْ، اور جب کہا، الملائکۃ، فرشتوں نے، یا مریم، اے مریم، ان اللہ، بے شک اللہ نے، استفا کی، چن لیا ہے تجھے، استفا، اس نے چن لیا، کی تجھے، وطہر کی، اور پاکیزہ کیا تجھے، یہ کی یہ، اور اس کے نیچے زیر لگی ہوئی ہے، طاہرہ کی، چن لیا تجھے اور پاک کیا تجھے، وصطفا کی، اور چن لیا ہے تجھے، علی نساء العالمین، سارے جہان کی عورتوں پر، یعنی اس وقت کی جتنی بھی عورتوں نے سب میں تجھے چن لیا ہے۔ یا مریم، اے مریم، اقنتی، فرما بردار بن جا، لربی کی، اپنے رب کی فرما بردار بن جا، وسجودی، اور سجدہ کر، ورکائی مار راقین، اور مار راقین، رکوع کرنے والوں کے ساتھ، رکوع کر، ورکائی، رکوع کرنے والوں کے ساتھ۔ اب یہ جو خبریں ہیں، ذالک، یہ من انباء الغیب، یہ غیب کی خبروں میں سے ہیں، ذالک، یہ من سے، انباء الغیب، انباء کی خبر کی جمع ہے، غیب کی، ہی وحی کی جا رہی ہیں، الیک، آپ کی طرف، وما کنتا، اور نہیں تھے آپ، وما، اور نہیں کنتا تھے، لدیہم، ان کے پاس، اذ یلقونا، جب یلقونا، وہ پھینک رہے تھے، اقلامہم، اپنے قلموں کو، اپنے قلم کو پھینک رہے تھے، یعنی قرآن دازی کر رہے تھے، کس واسطے، ایہم، ان میں سے کون، ایو، کون، ان میں سے کون، یکفل مریم، مریم کی سرپرستی کرے، یا مریم کی کفالت کون کرے، وما کنتا، اور نہ ہی آپ اس وقت تھے، لدیہم، جب ان کے پاس، لدیہم، ان کے پاس، جب یختصمون، جب وہ جھگڑا کر رہے تھے، یعنی اس وقت آپ موجود ان کے نہیں تھے۔ اب اس کی تھوڑی سی تفصیل دیکھ لیتے ہیں۔ جیسے ہم نے کل پڑھا کہ جو وہ مریم علیہ السلام کے بعد جب بھی جایا کرتے تھے تو وہ وہاں پہ دیکھتے تھے کہ بے موسمی پھل رکھے ہوتے ہیں، تو انہوں نے زکریا نے ان سے پوچھا کہ یہ کہاں سے آتے ہیں تمہارے پاس، تو کہا کہ اللہ کی طرف سے، اللہ تبارک و تعالیٰ جسے چاہتا ہے رزق دیتا ہے بغیر حساب۔ تو وہ زکریا السلام نے دیکھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ، حالانکہ نبی ہیں ان کو، لیکن مگر اللہ تعالیٰ جب کسی کو چیز سجھا دیتا ہے، تو نے کہا کہ اگر یہ بات، اگر اس کو پھل مل سکتے ہیں بے وسیع، تو مجھے بھی اس بڑھاپے میں اولاد بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے کیا مشکل کہا۔ اس وقت انہوں نے دعا کی، ہنالکا، اس وقت دعا زکریا نے دعا کی اپنے رب سے، قال رب هب لی من لدنک ذریہ، کہ اے میرے رب عطا کر مجھے اپنے یہاں سے ایک صالح اولاد کی، یعنی دعا کرنے میں اولاد ویسے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے تحفہ بھی ہے، اور انسان چاہتا ہے کہ اس کے اولاد کو کام بھی آتی ہے، اور خاص طور سے مرنے کے بعد بھی، جب انسان اس دنیا سے چلا جاتا ہے، جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ہے، سیدنا ابو ہریرہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب انسان فوت ہو جاتا ہے اس کے سارے اعمال کا سلسلہ اس سے منقطع ہو جاتا ہے، سوائے تین اعمال کے۔ وہ تین اعمال کون کون سے؟ صدقہ جاریہ، جو اس نے کوئی ایسا کام کیا ہو جس سے لوگ اس کے جانے کے بعد ہی فائدہ اٹھاتے ہوں،
یا وہ نفع بخش علم، اس نے کوئی علم پہنچایا لوگوں کو جس سے لوگ نفع اٹھاتے ہوں، اور ایسی نیک اولاد جو اس کے لیے دعا گو رہے، ایسی نیک اولاد جو اس کی دعا کرے۔ ذکر اسلام کی بھی خواہش تھی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں بھی اولاد دے، اور اس وقت ان کی عمر بہت زیادہ ہو گئی تھی اور ان کی بیوی بانج تھی، مگر ان کو اللہ سے امید تھی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ بے موسمی پھل دے بھجوا سکتا ہے ان کے پاس، تو مجھے بھی اولاد دے سکتا ہے۔ پھر انہوں نے کہا کہ ربی قال ربی حب لی من لدنک ذریۃ طیبہ انک سمیع الدعاء، تو ہی ہے دعاؤں کو سننے والا۔ اس کے بعد کیا ہوا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے دعا قبول کر لی، اور جب نماز پڑھ رہے تھے ونادت الملائکۃ، آواز دی فرشتوں نے، آواز دی انہیں، وہو قائم یصلی فی المحراب، کہ وہ جب وہ محراب میں یعنی اس عبادت گاہ میں نماز پڑھ رہے تھے، اس وقت اللہ نے انہوں نے فرشتوں نے کہا ان اللہ، بے شک اللہ یبشرک، بشارت دیتا ہے تجھے یحییٰ، یحییٰ علیہ السلام کیا یحییٰ، اللہ تبارک و تعالیٰ نے نام بھی بتا دیا کہ اس کا نام ہوگا یحییٰ، اور ایک جگہ تھا کہ یہ ہم نے نام کبھی کسی اور کا نہیں رکھا، سب سے پہلا نام یہ رکھا ہے، کبھی ہم نے کسی کا، سورہ مریم میں ہی آئے گا کہ اس میں اللہ تعالیٰ کہتا ہے یا زکریا انا نبشرک بغلام اسمہ یحییٰ لم نجعل له من قبل سمیہ، اس سے پہلے ہم نے اس کا کوئی ہم نام نہیں بنایا، یہ نام کسی کا نہیں رکھا گیا، اللہ تعالیٰ کو یہاں نام بھی رکھ دیا گیا یحییٰ کی بشارت دی، اور مصدق لمات من اللہ، اور وہ تصدیق کرنے والا ہوگا کس کی، کلمات من اللہ، اللہ کی طرف سے کلمے کی، اور کلمہ کس کو کہا، یہاں پہ مراد ہے عیسیٰ علیہ السلام کی، کیونکہ انہوں نے پڑھا ہے نا کہ سیدہ زکریا جو تھے مریم علیہ السلام کے خالو تھے، تو ویسے بھی وہ آپس میں رشتہ داری، تو یہ بھی ان کی بھی تصدیق کرنے والا ان کو اور زکریا کو اور عیسیٰ موسیٰ علیہ السلام کو اس لیے کلمۃ اللہ کہا گیا ہے قرآن میں کہ وہ اللہ کے خاص ایک کلمہ، اللہ تعالیٰ نے کہا کن، اللہ کا تعالیٰ کلمہ کن ہو جا، اور اس سے ہو گئے، یعنی بغیر باپ کے ایک نشانی کے طور پر اللہ تعالیٰ نے ان کو پیدا کیا، تو اس کی یہ تصدیق کرنے والے ہیں، جس کو اللہ تبارک تعالیٰ نے سیدنا عیسیٰ کو کہا بھی ہے کلمۃ اللہ، قالت الملائکۃ یا مریم ان اللہ یبشرک بکلمات منہ، کلمات منہ، یہ اسی تھوڑا آگے پڑھیں گے آیت اسی میں آئے گی، تو یہ اللہ تبارک وہ تصدیق کرنے والے ہوں گے اس کلمے کے اللہ کی طرف سے، اور وہ سردار ہوں گے، وہ سیدن سردار ہوں گے، وہ حصوراً اور ضبط کرنے والے، اپنے آپ پہ کنٹرول کرنے والے، عورتوں سے بے رغبت رکھنے والے، اور نبی من صالح، اور نبی ہوں گے صالحین میں سے، یعنی اللہ تبارک ان کی یہ صفات بھی بتا دی۔ اب ان کو یہ ہوا کہ انہوں نے پوچھا کہ اے رب انا یکون لی غلام، مجھے کیسے لڑکا ہوگا، وقت یقیناً جب کہ مجھے تو بڑھاپے نہ آ لیا اور میری بیوی بھی بانجھ ہے، تو مجھے لڑکا کیسے ہوگا؟ تو فرمایا کذالک اللہ یفعل ما یشاء، یہی ایسا ہی ہوگا، اور جو اللہ تبارک و تعالیٰ جو چاہتا ہے وہ کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے کہ وہ کیسے کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کسی ظاہری سبب کا محتاج تو ہے نہیں کہ اسے کسی سبب کی ضرورت پڑ، جو کوئی چیز اس کو عاجز کر نہیں سکتی، اس کے لیے کوئی بڑی بات نہیں ہے، اس لیے اس کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کے قدرت میں اس کی کوئی بڑی بات، کوئی اہمیت نہیں، لڑکا یہ ایسا ہی ہوگا، اللہ تعالیٰ جو چاہتا ہے وہ کرتا ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ تعجب کا، تو انہوں نے چاہا کہ مجھے کوئی نشانی مجھے بتا دیں، تو انہوں نے کہا کہ اللہ اس کی نشانی میرے لیے کوئی مقرر دے، مجھے پتہ چل جائے کہ مجھے اولاد ہونے والی ہے۔ تو آپ نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا تو کا اللہ تکلم الناس، کہ تم اس وقت 3 دن تک لوگوں سے بات نہیں کر سکو گے، یعنی سب کچھ ٹھیک ہونے کے باوجود بھی تم سوائے اشارے کے، اپنے ہاتھ کے اشارے سے یا آنکھوں کے اشاروں کے، اس کے علاوہ تم 3 دن تک بات نہیں کر سکو گے۔ ویسے بھی زبان ہے ان کے یہاں رکھتے تھے، روزہ بھی ہوا کرتا تھا، جس کو چپ کا خاموشی کا روزہ رکھنے میں کہہ دیتے تھے، مگر یہاں ان سے کہا گیا تم 3 دن تک صرف لوگوں سے اشارے سے بات کر سکو، باقی بات نہیں، یہ تم آپ کو نشانی بتا دی گی کیسے، اور اس دوران کیا کرو، اللہ کا ذکر کرو، زیادہ سے زیادہ ذکر کرو اپنے رب کا، زیادہ سے زیادہ صبح اور شام، اور سبح اور تسبیح بیان کرو اس کی، رات کو عشاء کو، اور ابکار صبح کے وقت۔ یہ ان کے لیے، اب پھر آگے سیدہ مریم السلام کا قصہ شروع ہوتا ہے، ان کو بتایا ہے کہ مریم السلام کو پہلے ہی، جیسے ہم نے پڑھا ہے کہ ان کی ماں نے ان کو وقف کر دیا تھا عبادت گاہ کے لیے، وقف کر دیا، اور وہ تھیں بھی کسی بہت بڑے عالم کی بیٹی،
تو وہاں پہ پچھلی یہ پہلے بھی آج ہم نے پڑھا ان کو کفالت کے لیے ان کا وقت قرآن اندازی کی کہ جیسے آگے آ رہا ہے. تو یہاں مریم السلام کو حکم دیا جا رہا ہے کہ اے مریم اقنتی لربک، اپنے رب کی فرما بردار بن جا، یعنی بہت زیادہ اللہ کو یاد کرنے والی بن جا. اور وسجودی لربک، وسجودی اور سجدہ کر، ورکائی مراکدین، اور رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کریں. اللہ کے تعالیٰ کو بہت زیادہ یاد کر، اسی کی عبادت میں لگ جائے. ذالک، اب یہ یہاں پہ بتایا جا رہا ہے کہ اس میں مریم اسلام کی اتنی بڑی خوبیاں بتائی گئی ہیں اور ان کو چن لیا اللہ تعالیٰ نے. ہمیں چھوڑا ہے بس. وَإِذْ قَالَتِ الْمَلَائِكَةُ، اور تو استفا کے یہ ان اللہ استفا کی وطہرہ کی وصطفیٰ کی من النساء العالمین، یہ جو آپ تمام عالم میں ان کو چن لیا گیا اور یہ ان کو کہا گیا کہ ایسا ایسا کرو. تو مریم السلام کی فضیلت کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سیدنا علی ابن طالب بیان کرتے ہیں کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہوئے سنا ہے کہ مریم بنت عمران اپنے زمانے میں بہترین خاتون تھی، اور اس امت کی عورتوں میں سب سے بہتر خاتون خدیجہ بنت خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اب ہماری امت میں سب سے بہترین خاتون سیدہ خدیجہ. دوسرا ایک جگہ اور فرمایا گیا کہ سیدنا ابو موسیٰ اشعری بیان کرتے ہیں کہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مردوں میں سے تو بہت سے مرد کامل ہوئے ہیں، لیکن عورتوں میں سے آسیہ زوجہ فرعون اور مریم بنت عمران کامل ہوئی ہیں، اور عورتوں پر عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فضیلت اس طرح ہے جس طرح سریت کو باقی کھانوں پر فضیلت ہے. سید کہتے ہیں جو گوشت کے شوربے میں روٹی کو توڑ کے یعنی چور کے کھایا جائے وہ بہترین کھانا سمجھا جاتا ہے اس زمانے میں. وہاں پہ عرب میں بھی یہ سب سے بہترین کھانا. سید عائشہ کی مثال آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح دی ہے. اس طرح سیدنا انس بھی بیان کرتے صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جذبہ قربانی اور صبر و استقامت کا سبق حاصل کرنے کے لیے تمام جہانوں کی عورتوں کے لیے میں تمہارے لیے مریم بنت عمران، خدیجہ بنت خالد، فاطمہ بنت محمد اور آسیہ زوجہ فرعون کافی ہیں، یعنی ان کی مثال دی گئی. تو یہاں بھی مریم السلام کو تیار کیا گیا اتنی بڑی قربانی کے لیے، اتنا بڑا بوجھ اٹھانے کے لیے، آگے ان کے ساتھ جو قوم نے کرنا ہے اس کے لیے تیار کرنے کے لیے خوب کہا گیا کہ سجدہ کرو، اللہ کو بہت زیادہ یاد کرو. اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ وہ خبریں ہیں جو غیب کی خبریں ہیں جو آپ کی طرف بیان کی جا رہی ہیں، آپ کی طرف وحی کی جا رہی ہیں. ذالک من انباء الغیب، یہ وہ خبریں ہیں غیب کی خبریں ہیں، نوحی الی، وحی کی جا رہی ہیں آپ کی طرف. وما کنت، اور آپ اس وقت موجود نہیں تھے، یعنی اس وقت جب یہ کام ہو رہے تھے تو آپ تو موجود نہیں تھے، آپ کو تو خبر نہیں ہے. تو یہ وہ جو ہیں جو ہم آپ کی طرف وحی کر رہے ہیں. وما كل الذي قالت الملائكة اقلامهم وما كنت لديهم اذ يلقون اقلامهم، اور نہ ہی آپ تھے اس وقت جب یلقون اقلام، جب وہ پھینک رہے تھے اپنے قلموں کو، ایہم یکفل مریم، کہ مریم کی کفالت کون کرے. وما كنت، اور نہ تم اس وقت موجود تھے، ان کے پر موجود تھے جب وہ آپس میں جھگڑا کر رہے تھے کہ ان کو کس کی کون کفالت کرے گا. تو یہ قریب کفالت کرنے کے لیے اب یہ جو آیت انہیں پڑھی اس میں کتنی چیزیں واضح کی، یہ ذالک انباء بالغیب کی سے بہت سی چیزیں واضح ہوگی جس سے ہمارا اعتقاد بھی ٹھیک ہونا چاہیے. اس کا مطلب صاف ثابت ہو گیا صلی اللہ علیہ وسلم غیب نہیں جانتے تھے، اور ورنہ انہیں غیب کی یہ خبریں وحی کرنے کی کیا ضرورت تھی. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں یہ غیب کی خبریں جو ہم آپ کی طرف وحی کر رہے ہیں، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کا معلوم نہیں تھا، اللہ نے خبر دی. دوسرا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہر جگہ حاضر نہیں ہے، ورنہ اللہ تعالیٰ یہ نہ فرماتا کہ تو اس وقت ان کے پاس موجود نہ تھا. اللہ تو کہہ رہا تم اس وقت موجود تھے ہی نہیں جب ان کے مریم کے بارے میں وہ قرآن اندازی کی جا رہی تھی کہ کون ان کی کفالت کرے گا. تیسرا ہے کہ اولیاء اور دوسرے انبیاء کرام بھی غیب دان نہیں ہیں، ورنہ بیت المقدس کے خدام اور وقت کے پیغمبر زکریا علیہ السلام کے قرآن ڈالنے کی ضرورت نہ تھی. تو وہ پہلے ان کو پتا ہوتا کہ کس نے کفالت کرنی ہے. جب قرآن ڈالا گیا کہ کون ان کی کفالت کرے گا، تو اس کا مطلب یہ ہو کہ سیدنا زکریا علیہ السلام کو بھی اس کی کوئی خبر نہیں تھی، اور نہ ہی اور جو اس زمانے کے ان کے پیشوا تھے، بڑے بڑے پریسٹ ہوں گے، جو بھی علماء تھے، انہیں کسی کو کوئی خبر نہیں تھی، غیب کا کسی کو کوئی علم نہیں. اور اسے یہ بھی پتہ چلا کہ جب ایک چیز ایک ہو اور بہت سارے زیادہ اس کے صحیح حقدار زیادہ ہوں تو پھر اس میں قرآن اندازی کر لی جاتی ہے، اسے کسی کا قرآن اندازی کرنا منع نہیں، مگر ہو یہ کہ سب حقوق سب کے برابر ہوں.
خدا اندازی کرنے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس طرح فرمایا نا کہ اگر لوگوں کو معلوم ہو جائے کہ اذان دینے اور پہلی صف میں کھڑے ہونے کا کتنا ثواب ہے تو پھر لوگ قرآن اندازی کریں گے. قرآن اندازی کے علاوہ کوئی کسی کو آگے نہیں جانے دیں گے. پھر یہ کہیں گے جی قرآن اندازی کرو، جس کا نمبر آئے گا، جس کا نام آئے گا وہ آگے جائے گا، پہلے صف پہ کھڑا ہو جو اذان دے گا. مگر ہمارے یہاں اتنی اس کو اہمیت دی نہیں جاتی. جیسے جو لوگ پیچھے پہلے ہی کھڑے ہو جاتے ہیں، اگلے صف میں بھی کھڑے ہونے سے ہچکچاتے ہیں، اس کا بہت زیادہ ثواب ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ ہو تو لوگ قرآن اندازی کریں. اس کا لوگ یہ ہوا کہ قرآن اندازی کرنے میں جائز ہے. اگر حق سب کا برابر ہو، چیز ایک ہو تو قرآن اندازی کریں، جس کا نکل آیا اس کے لیے وہ جائز. اسی طرح سے عائشہ بیان کرتے ہیں کہ صلی اللہ علیہ وسلم جب سفر کا ارادہ کرتے تو اپنے ازواج کے درمیان قرآن اندازی کرتے. جس بیوی کا نام قرآن اندازی میں نکلتا اس بیوی کے ساتھ آپ سفر کرتے، یعنی آپ کے سفر میں وہ زوجہ محترمہ ہی آپ کی رفیق ہوتی ہیں. اس کے علاوہ یہ چیزیں کتنی چیزیں واضح ہو گئیں کہ ہمارا اعتقاد بھی ہونا چاہیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو غیب کا علم نہیں تھا. علم اتنا ہی ہوتا ہے جتنا اللہ تبارک و تعالیٰ وحی کے ذریعے انہیں بتا دیں. نہ ہی کسی اور ولی کو، کسی اولیاء کرام کو، نہ ہی کسی اور نبی کو غیب کا علم اتنا ہی ہوتا ہے جتنا اللہ تبارک و تعالیٰ دے دیں. سارا علم، سارا غیب کی خچابیاں اللہ ہی کے پاس ہے. اور یہ کچھ چیزیں بتائی گئیں جو جائز ہو جاتی ہیں کہ آپ قرآن اندازی بھی ہو جاتی ہے. وَأَقْلَامَهُمْ اَيُّمْ أَقْوَى مَرْيَمْ وَمَا كُنْتَ لَدَيْهِمْ، اور آپ نہیں تھے اس وقت جب وہ آپس میں جھگڑ رہے تھے. کس لیے جھگڑے تھے؟ ان کی کفالت کے لیے. تو باقی انشاءاللہ یہ جتنا چل رہا ہے اس پر عیسیٰ علیہ السلام کا پورا اس میں قصہ آئے گا، وہ ہم آگے کل انشاءاللہ پڑھیں گے، آگے پڑھتے جائیں گے. جی آج کا کوئی سبق کا سوال ہو تو بتا دیں، آگے چلتے ہیں. حدیث بھی پڑھنی. گرامر ہماری تقریباً مکمل ہو گئی، ہم نے ریوائز کر لیا ایڈوانس کورس بھی. اس کا تو رہا نہیں، اب دیکھتے ہیں اس کے ساتھ کیا کچھ جوڑا جا سکتا ہے یا کوئی حدیث کا سلسلہ جاری رکھتے ہیں. تو آج کی حدیث سن لیتے ہیں کہ جو شخص جھوٹی قسم کھا کر کسی مسلمان کا حق مارے اس کی سزا جہنم ہے. سیدنا عبداللہ بن مسعود نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس شخص نے اس لیے قسم کھائی کہ کسی مسلمان کا مال جھوٹ بول کر مار لے تو جو اللہ تعالیٰ سے ملے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس پر نہایت ہی غصہ ہو. پھر اللہ تعالیٰ نے آپ کے اس فرمان کی تصدیق میں یہ آیت نازل کی، ان الذین یشترون بعہد اللہ بایمانہم ثمنا قلیلا اولئک لا خلاق لهم فی الآخرہ. یعنی ان کے لوگوں کے بعد جو بے شک جو لوگ اپنی آیات اور اپنی قسموں تھوڑی قیمت بیچتے ہیں وہی وہ لوگ جن کے آخرت میں کوئی بھلائی نہیں. اللہ تعالیٰ نہ تو ان سے بات چیت کرے گا، نہ ان کی طرف قیامت کے دن دیکھے گا، اور نہ انہیں پاک کرے گا. میں نے پوری پڑھی ہوئی آل عمران میں اسی میں آئے گیا. تو راوی کہتے ہیں، یعنی جن لوگوں نے یہ بیان کی وہ یہ کہتے ہیں کہ حضرت اشد بن قیس رضی اللہ عنہ تشریف لائے اور پوچھا کہ ابو عبد الرحمن یعنی سیدنا عبداللہ بن مسعود نے آپ لوگوں سے کوئی حدیث بیان کی ہے؟ ہم نے بتایا کہ ہاں اس طرح اس کی حدیث بیان کی ہے. اشد نے اس پر کہا کہ یہ آیت تو میرے ہی بارے میں نازل ہوئی تھی. میرے ایک چچا کے بیٹے کی زمین میں میرا ایک کنواں تھا، ہم دونوں کا اس کے بارے میں جھگڑا ہوا اور مقدمہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش ہوا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے فرمایا کہ تو گواہ پیش کر یا پھر اس کی قسم پر فیصلہ ہوگا. تو میں نے کہا پھر تو یا رسول اللہ وہ تو جھوٹی قسم کھا لے گا. تو آپ نے فرمایا جو جھوٹی قسم اس لیے کھائے کہ اس کے ذریعے کسی مسلمان کا مال لے لے اور اس کی نیت بری ہو تو اللہ تعالیٰ سے اس حالت میں ملے گا کہ اللہ اس پر نہایت ہی غضبناک ہوگا. تو جھوٹی قسم کھانے سے بہت بڑا گناہ ہے. اس لیے قسم جھوٹی کھا لے جائے کہ اس سے کوئی مال حاصل کر لے یا تھوڑی کوئی چیز مہنگے داموں بیچ دے، اس کا کوئی تھوڑا سا فائدہ اٹھا لے تو اس کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں جہنم ہے، اس کا بہت زیادہ گناہ ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو اس سے بچا کے رکھے. جی آج کا سبق تو اتنا ہی ہے، باقی دیکھ اللہ تبارک و تعالیٰ قبول فرمائے. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.